علم ہے. اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ میرے ابا جی جو فوت ہو گئے، میری اماں جان جن کا انتقال ہو گیا، میرے بھائی، میرے عزیز، یا اس قبر والے کا کیا حال ہے، یہ قبر میں کس کیفیت میں ہے، تو مکاشفت القبور، کشف قبور باقاعدہ ایک علم ہے، ایک فن ہے جس کے ذریعے اللہ قبر والے کے حالات کو اس زندہ شخص کی طبیعت پر کھول دیتا ہے. تو سرکار تشریف لے کر جا رہے ہیں اور حضور کا گزر ہوا علیہ السلام دو قبروں پر سے. بڑے بڑے دلائل تو ایک طرف ہیں، اللہ نے ہر شخص کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے. اگر مرنے کے بعد انسان نے فنا ہی ہونا ہوتا، مٹی کے ساتھ مٹی ہی ہونا ہوتا، میرا یہ رومال تولیہ گندا ہو جائے، گدلا ہو جائے، اور میں اسے ارادہ کر لوں کہ میں نے اسے ضائع کرنا ہے، پھاڑنا ہے، ختم کرنا ہے، تو بھائیو میں اسے پہلے صرف سے دھو کر تو نہیں لاؤں گا، میں اسے خوشبو تو نہیں لگاؤں گا، میں اسے دھونے کی تکلیف تو نہیں کروں گا، بس جیسا ہے ویسے ہی پھینک دوں گا. اگر اللہ نے موت کے بعد انسان کو بربادی کرنا ہوتا تو وہ ہمیں حکم دیتا کہ اس کو نہلا کے بھیجو، اسے نئے کپڑے پہنا کر بھیجو، اسے خوشبو لگا کے بھیجو. نہا کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے بندہ مٹنے نہیں جاتا، کسی سے ملنے جاتا ہے. ایک دفعہ آپ سارے زور سے فرمائیں سبحان اللہ. مٹنے نہیں، موت ہمیں مٹانے کے لیے نہیں آتی، غلاموں کو اپنے آقا سے ملانے کے لیے آتی. تو موت تو جسر ہے، پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے. سرکار کا گزر ہوا اور دو قبریں تھیں. محبوب کے چہرے پاک کا رنگ متغیر ہوا، سرکار کے چہرے پاک کا مقدس رنگ بدلا، تغیر آیا. اور آقا کے ساتھ جو صحابہ تھے، سرکار نے فرمایا جلدی سے جاؤ، وقت ہے یہ حدیث مکمل کریں، جلدی سے جاؤ اور جا کر کھجور کے، وہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے، سرکار نے فرمایا اس کی ٹہنیاں توڑ کے لے آؤ. صحابہ گئے، دیکھیں درخت اور بھی تو تھے وہاں پر، جھاڑیاں عرب میں اور بھی تو تھیں. سرکار نے کھجور کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کھجور وہ درخت ہے جس پر سارا سال بہار رہتی ہے. کھجور کے پتے کبھی نہیں گرتے، آپ نے دیکھا ہوگا پورا سال. اسی لیے سرکار فرماتے ہیں مومن کی مثال بھی کھجور کے درخت کی طرح ہے، جیسے وہ پورا سال ہرا رہتا ہے. فرمایا بندہ مومن کو بھی اس کا ایمان ہر لمحہ آخری سانس تک تر و تازہ رکھتا ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ کھجور کی ٹہنیاں، شاخیں توڑ کے لے آؤ. صحابہ گئے، ٹہنیاں توڑ کر لائے. حضور نے ٹہنی کو توڑا یا چیرا، دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ٹکڑا ایک قبر پر، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھا. چلنے لگے تو صحابہ نے وجہ پوچھی. سرکار نے فرمایا دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا، بیک بائٹنگ، کنڈ پیچھوں گلا کرتا لوگوں کا، ایک ناپاکی کا خیال نہیں کرتا تھا، دوسرا لوگوں کی غیبت اور شکوہ اور گلا کرتا تھا. تو فرمایا میں نے یہ کھجور کی شاخیں اوپر رکھی ہیں، یہ جب تک تر رہیں گی، ہری رہیں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے دونوں قبر والوں سے عذاب ٹل جائے گا. اب یہ حدیث پاک میں نے اور آپ نے 20 مرتبہ علماء سے سنی ہے. اس میں 3-4 کچھ خاص باتیں ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات، اب اس میں کوئی سنی شیعہ دیوبندی وہابی کی بات نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات جو عقل میں آنے والی ہے. پہلی بات، حضور کا علیہ السلام وہاں پر پہنچنا اور یہ دیکھنا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پہلی بات، آقا اس وقت تشریف فرما ہے عالم دنیا میں. اب آپ کی توجہ مجھے پوری چاہیے، ادھوری نہیں. سرکار تشریف فرما ہے اس وقت عالم، بولیے، دنیا میں، اور وہ دونوں قبر والے موجود ہیں عالم برزخ میں. مصطفیٰ ایک جہان میں ہیں، وہ دونوں دوسرے جہان میں ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلی، جو نبی اللہ کی عطا کردہ طاقت سے دنیا میں رہ کر برزخ والوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ نبی اسی رب کی طاقت سے آج برزخ میں رہتے ہوئے دنیا والے غلاموں کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. وہ بات عقل میں آتی ہے تو یہ بھی آنی چاہیے.
ایک بات. دوسری بات، محبوب نے دیکھا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب، بڑی توجہ فرمائیے گا، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا جلدی سے جاؤ اور وہاں سے کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے لے آؤ. کھجور کی ٹہنی توڑنا اس بات کا استعارہ تھا کہ سرکار مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں صرف عذاب ہوتے ہی نہیں دیکھ رہا، تمہارا نبی عذاب کو ٹالنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. دو، تیسری بات، جو نبی دنیا میں رہ کر قبر والوں کا عذاب ٹال سکتا ہے، طاقت اسی کی ہے. یہ کسی کو بد ہضمی نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں سرکار کی اپنی طاقتیں، نہیں، حضور بھی اسی کے ہیں، طاقتیں بھی اسی کی ہیں، فضل بھی اسی کا ہے، عطا بھی اسی کی ہے. وہ مختار حقیقی ہے، حضور کو اختیار اللہ نے دیا ہے، اس کے پاس ذاتی ہے، حضور کے پاس اس کا دیا ہوا ہے. آپ سن رہے ہیں نا میری گزارش؟ آپ کو کھلی کھلی بات ہے. سرکار کے پاس ذاتی، ہم نہیں مانتے کہ حضور کا ذاتی ہے، حضور کے پاس جو بھی ہے عطائی ہے، اس کا عطا کردہ ہے. یہ الگ بات ہے اس نے سب کچھ ہی عطا کر دیا ہے، یہ الگ بات ہے. حضور کا اختیار تشریحی بھی، تشریعی بھی، تکوینی، عطا اس نے سب کچھ کر دیا اپنے نبی کو. تو جو نبی دنیا میں رہ کر قبر والوں کا عذاب ٹال سکتا ہے، وہ رسول معظم آج گنبد خضرا میں رہتے ہوئے دنیا والے اپنے غلاموں کی مشکل کو آسان بھی فرما سکتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی بات، سرکار نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، حضور نے عذاب کی وجہ بھی بتائی. ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا. عذاب ہو رہا ہے، یہ تھا ان دونوں کا حال پریزنٹ. جس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ تھا ان دونوں کا ماضی. دنیا میں یہ کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو چوتھی بات یہ پتہ چلی، جس رسول کے سامنے حال بھی کھلا ہے، ماضی بھی کھلا ہے، وہ ہمارے مستقبل کو نہیں جان سکتے، کل کیا ہوگا. حال کو جانتے ہیں، ماضی کو جانتے ہیں، تو استقبال کو بھی جانتے ہیں، فیوچر کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں. 4 باتیں. 5ویں بات، سرکار نے فرمایا جلدی سے کھجور کی ٹہنی توڑ کے لے آؤ. صحابہ گئے، ٹہنیاں توڑ کر لائے. آقا نے دونوں ٹہنیاں رکھ دیں. اب اس بات کا تعلق میرے اور آپ کے یہاں مسجد نور میں بیٹھنے سے ہے، جس کام کے لیے ہمیں یہاں پر بلایا اور جمع کیا گیا ہے. 2 ٹہنیاں چھوٹی چھوٹی سرکار نے دونوں قبروں پر رکھی اور فرمایا یہ جب تک تر رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ان کے ذکر کی وجہ سے دونوں کا عذاب ٹل جائے گا. یہ فیصلہ بھی میں اور آپ یہاں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر ایک فٹ کی کھجور کی بے جان ٹہنی، حاجی صاحب کو اس میں گرامی کیا تھا؟ رانا اشفاق صاحب. اگر ایک فٹ کی کھجور کی بے جان ٹہنیاں اللہ کا ذکر کریں تو ان کے ذکر کی برکت سے قبر والوں کا عذاب ٹل جائے. تو اگر 6 فٹ کے جیتے جاگتے سرکار کے امتی حضور کا ذکر کریں تو وہ رانا صاحب کو نہیں پہنچے گا. یہ دین ہے، کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے کہ جس کی سمجھ میں جتنا آ جائے اتنے مان کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے. ہمارے ناک میں دین کی نت ہے، دین کی نکیل ہے. اپنی طبیعت کو دین کے تابع کرنا پڑے گا، دین ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کھجور کی وجہ سے عذاب ٹل سکتا ہے، کھجور مشکل کشا ہو سکتی ہے میت کے لیے، تو ایک زندہ مومن دوسرے مرنے والے مومن کے لیے جو پردہ کر چکا ہے، بظاہر اس جہان سے کوچ کر گیا، پردہ کر گیا، پھر لوگ حد کرتے ہیں، قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اور ہنستے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 7 فٹ کے گڑھے میں یہ زندہ ہے، یہ کیسے زندہ ہے؟ نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ روشنی ہے، نہ آکسیجن ہے، یہ کیسے زندہ ہے 7 فٹ کی قبر کے گڑھے میں؟ تو میں نے کہا پھر جیسا منہ ویسی چپیڑ،
اگر آپ نے حیاتی اور مماتی، زندگی اور موت کا فیصلہ ایسے ہی کرنا ہے کہ 7 فٹ کا گڑھا ہے، بند ہے، نہ کھڑکی نہ دروازہ، تو کیسے زندہ ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو پھر 7 فٹ ہے، اس 7 فٹ کے گڑھے میں آنے سے پہلے تو وہاں کون سی کھڑکی ہے، کون سا دروازہ ہے، کون سی آکسیجن ہے؟ بظاہر اصل مسئلہ یہ ہے ہر عالم کی زندگی کے تقاضے جدا ہیں۔ ماں کی پیٹ کی زندگی کے تقاضے اور ہیں، اس دنیا میں زندگی کے تقاضے اور ہیں، برزخ میں زندگی کے تقاضے اور ہیں۔ جب سے انسان چلا، یہ تو ایسی تگڑی مخلوق ہے اللہ کی کہ انسان ازلی نہیں ہے۔ ازلی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ازلی نہیں ہے، اسے کسی نے بنایا ہے، بننے سے پہلے نہیں تھا، کسی نے بنایا ہے۔ ازلی تو نہیں ہے مگر انسان ابدی ضرور ہے۔ ابدی کا معنی یہ ہے ایک بار بن جائے تو پھر یہ فنا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا، بن جائے ایک بار تو پھر یہ فنا، اس کی صورت بدلتی رہتی ہے، اس کی حالتیں، شکلیں، کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ عالم ارواح میں تھا تو کیفیت اور تھی، ماں کے پیٹ میں آیا تو حالت اور، اس دنیا میں ہے تو کیفیت اور، قبر میں گیا تو معاملہ اور، حشر میں پہنچا تو کیفیت اور، جنت میں گیا تو معاملہ اور۔ تو ہم تو عالم ارواح سے لے کر جنت تک مسافر رہے، انسان تو مسافر رہا۔ تو ذرا سیانے بندے آج آپ مجھے مل گئے ہیں تو پھر مجھے بتا دیں کہ اس دوران انسان نے فنا کس وقت ہونا ہے؟ فنا نہیں ہوتا، انسان ازلی نہیں ہے، ابدی ہے، ایک بار بن جائے تو پھر یہ فنا نہیں ہوتا۔ اور انشاءاللہ جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو پھر تو ان کی موت کو بھی موت آ جائے گی، ذبح کر دیا جائے گا، تم ہمیشہ یہاں رہو گے، تم ہمیشہ یہاں پر رہو گے۔ تو یہ ایصال ثواب کا سلسلہ ہے جو اللہ نے محبوب کی امت میں رائج فرمایا۔ خدا کرے آپ کے اور میرے کلمات مرحوم و مغفور رانا صاحب کے حق میں قبول ہو جائیں، اللہ ان کی اولاد کو مزید امتحانوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔